کسی بازار میں ایک دفعہ دہشت گردی ہو جائے، خوف لوگوں کے سر پہ بیٹھ جائے کہ یہاں نہیں جانا، خوف ہے، یہاں لاشیں گری تھی۔ صدیوں پہلے کربلا میں 9 لاکھ نے 72 قتل کیے تھے، آج 3 کروڑ کہہ رہا ہے کہ میں نے کربلا جانا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ سادات تشریف فرما ہے، میری دعا ہے کہ میرا مالک کسی بھی سائل کو رکے نہ، جسے حسین نے بلا لیا وہ ضرور جائے گا۔ یہاں تو اب تو صرف چند سازشیں اور چند دھمکیاں دی گئی ہیں نا، جب بازو کٹ رہے تھے، جب ہاتھ کٹ رہے تھے، لوگ تو تب بھی کربلا جا رہے تھے۔ جب متوکل کا دور آیا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر کیا ہے لوگ کیوں کربلا کی طرف جاتے ہیں، یہ عباسی بادشاہ تھا، یہ بہت ملعون تھا، ظالم تھا، اسے اس کے وزراء نے بتایا کہ حسین کی کربلا کی زیارت نہیں رک رہی۔ اس نے کہا کیوں نہیں رک رہی؟ اس نے کہا جی حسین کی عاشقی پڑے۔ اس نے کہا اتنا ٹیکس لگا دو کہ کوئی حسین کی زیارت کے لیے جائے نا۔ میں سطر میں سید و آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، اندر سے یوں تمنا تڑپے گی جب اس نے بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا اور اعلان ہو گیا کہ اب جو کربلا جانا چاہے گا اتنا ٹیکس دے گا تو کربلا جائے گا۔ اگلے دن متوکل کی موت ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ اس کے شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی، شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آئی، اور اس نے آگے جو جملہ کہا وہ جملہ تمہارے عقیدوں کے لیے۔ اس نے متوکل کے دربار میں آگے کہا میں نے سنا ہے کہ زیارت سستی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بڑھیا ٹیکس لگ گیا ہے۔ اس نے یوں ہی جلدی سے چادر کا پلو کھولا، کھول کے یوں دینار نکالے، یہ پکڑ جاؤں، یوں گرتے ہوئے دینار دے کے متوکل نے کہا تو تو بہت ضعیفہ غریب ہے، تیرا تو کمانے والا بھی کوئی نہیں، کہاں سے لے کے آئی ہے؟ اس نے کہا جس نے بلایا ہے اس نے دیے۔ رات کہہ کے سوئی تھی حسین تیری زیارت کے لیے آنا ہے، خواب میں آ کے اس نے کہا چادر اٹھا، جس نے بلایا اس نے دیے، پکڑ اب جاؤں؟ اس کا رک، ابھی کربلا نہیں جانا۔ اس نے فوراً وزراء کو بلایا، وزراء کو بلا کے اس نے کہا نہیں ٹیکس لگانے سے نہیں ہوگا، حسین تو اپنے نوکروں کو درہم و دینار دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا کوئی اور سخت شرط لگاؤ۔ کیا شرط لگائیں؟ اس کا جو حسین کی زیارت کے لیے جائے اس کا ایک بازو کٹ، بازو کٹوائے گا کربلا جائے گا۔ اگلے دن جب سائلوں کے دربار میں آنے کا وقت ہوا، کیا متوکل سائلوں کو سنے گا تو وہی بڑھیا، اب دیکھیے گا جملہ سنیے گا، عقیدہ دیکھیے گا، وہی بڑھیا اپنا دائیں ہاتھ سر پہ رکھ کے متوکل کے دربار میں۔ متوکل کا بڑھیا اب کیوں آئی ہے؟ اس کا میں نے سنا ہے زیارت مفت ہو گئی ہے۔ بازو کٹوا رہا ہے نا، کٹوانے آئے۔ اس کا میں نے کاٹنا ہے، تو نے سر پہ کیوں رکھنا ہے؟ او کیا کہنے علی والو، حسین کے عاشقوں، بڑھیا دے گا دی اب یہ میرا نہیں حسین کا ہو گیا ہے۔ جو چیز حسین کی ہو جائے وہ سر پہ رکھی جاتی ہے۔ اب یہ بازو میرا نہیں ہے، یہ حسین کا ہے، جلدی کاٹ، کربلا جانے دے۔ اس کا ابھی کا بھی اصول بدل دیتے ہیں، پھر ایک بازو نہیں 2، بڑھیا نے کہا دونوں کاٹ۔ اس کا پاؤں بھی کٹیں گے، اس کا دونوں کاٹ۔ متوکل نے کہا میں اسی بڑھیا کو ایسا عبرت کا نشان بنا دوں گا، پھر دنیا کوئی زیارت کے لیے جانے کے لیے سوچے گا بھی نہیں۔ یہ بڑھیا کیا سمجھتی ہے کہ میں اس کے عشق کے آگے ہار جاؤں گا؟ اس نے کہا ابھی اس بڑھیا کے بازو بھی کاٹتے ہیں، اس کے پاؤں بھی کاٹتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہ زیارت کے لیے کیسے جائے گی۔ متوکل اپنے محل کے باہر مینار پہ کھڑا ہو گیا، بڑھیا کے بازو کٹوائے گئے، بڑھیا کے پاؤں کٹوائے گئے، خود محل کے مینار پہ کھڑا منظر دیکھ رہا تھا، اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا دھکا دو بڑھیا کو دربار سے باہر، اب میں دیکھوں گا کٹے ہوئے ہاتھوں سے، کٹے ہوئے پاؤں سے چلے گی کیسے، اٹھے گی کیسے، جائے گی کیسے۔ جو ہی سپاہیوں نے لہو سے بھری بڑھیا کو یوں دربار سے باہر دھکا دیا، متوکل مینار پہ دیکھ رہا تھا، ابھی دھکا دے کے ابھی بڑھیا زمین پہ گری نہیں، یا ایک گھوڑے سوار آیا، اس نے ہاتھ سے بڑھیا کو اٹھایا، اپنے گھوڑے کے اوپر بٹھایا، بڑھیا نے جاتے جاتے متوکل کی طرف دیکھا، شکریہ پہلے چل کے جانا تھا اب وہ لینے آ گئے۔ پہلے میں نے چل کے جانا تھا، میں نے چل کے جانا تھا، اب وہ لینے کے لیے آ گئے۔ تیرا شکریہ، میں نے تو چلنا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بارڈر سیل کیا گیا تھا کہ جو بھی قافلہ آئے گا ایک قتل کروائے گا اور باقی جائیں گے، بادشاہت کی آنکھیں تب پھٹ گئیں جب قتل ہونے والوں کی لائن لمبی تھی۔
زیارت پہ جانے والوں کی لائن تھوڑی تھی. ہر کوئی کہے مجھے قتل کرو انہیں جانے دو, مجھے قتل کرو انہیں جانے دو, مجھے قتل کرو انہیں جانے دو. ایک دوسرے پہ سبقت لے رہے تھے, نہیں تو جا مجھے قتل ہونے دے, تو جا مجھے قتل ہونے دے. آخر بادشاہ نے تنگ آ کے قتل ہونے والوں سے آ کے پوچھا, انہوں نے کہا تمہیں زندگی سے محبت نہیں, قتل ہو کے انہیں کیوں بھیج رہے؟ انہوں نے جواب دیا, وہ جواب بھی شیعہ قوم کا عقیدہ تھا. انہوں نے کہا ہم اس لیے قتل ہو رہے ہیں, انہوں نے جا کے حسین کی قبر چومنی ہے, ہم نے قتل ہو کے حسین کے قدم چومنے. محبت حسین یہ ہے کہ حسین آج بھی کربلا میں کھینچ رہا ہے. اللہ نے اپنے گھر میں صرف امیر بلائے, جاؤ قرآن ممبر پہ لے کے آؤ, اللہ کے گھر جانے کا دعوت نامہ قرآن سے نکالو. خدا کہتا مستطیع ہو تو میرے گھر آنا, صاحب استطاعت ہو تو آنا, مقروض ہو نہ آنا, بیٹی بیاہنے والی ہے نہ آنا, غریب ہو نہ آنا, مزدور ہو نہ آنا. امیر خوش خوش اللہ کے گھر کی طرف چلے. اس نے ہمیں بلا لیا, غریب سہم گیا. اس نے بھی مالداروں کو بلایا, تو اب غریب کہاں جائے؟ غریب سہما ہوا تھا. یا کربلا سے حسین کے کرم نے انگڑائی لی. حسین کو تو غریب ہے, قرضہ لے کے کربلا واپس حسین کرے گا. معصوم کا فرمان ہے نمک سے کھانا کھا لینا, کربلا کی زیارت کو ترک نہ کرنا. نمک سے کھانا کھاؤ, کربلا ضرور جانا. امام نے فرمایا ادھار لے لو کسی سے, کسی کے پاؤں پڑ جاؤ کہ مجھے اتنا دے دے میں ایک بار کربلا جا سکوں. جب امام نے یہ جملہ کہا تو سامنے بیٹھا ہوا بندہ رو پڑا. اس نے کہا مولا واپس آ کے بھی تو اسی نے قرض اتارنا ہے نا, تو پھر وہ مانگے گا کیسے؟ امام نے تڑپ کے کہا جو اس کا قرضہ نہیں رکھتا وہ تمہارا رکھے گا. لینا تم نے ہے, واپس حسین نے کرنا ہے. خدا نے کہا میرے گھر آؤ امیر, حسین نے کہا میرے گھر غریب ہو. خدا نے کہا میرے گھر آؤ میں پچھلے گناہ معاف کروں گا. حسین نے کہا میرے گھر آؤ میں اگلے گناہ بھی معاف کروں گا. جاؤ جا کے علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو اللہ کے گھر جاؤ تو خدا نے شرطیں رکھی ہیں. لباس ایک پہنواؤں گا, سر منڈواؤں گا, کھلے میدان میں سلواؤں گا, پہاڑیوں کے درمیان دوڑاؤں گا, اپنے گھر کے ساتھ چکر لگواؤں گا. کبھی کہوں گا پتھر چومو, کبھی کہوں گا پتھر مارو, کبھی کہوں گا جاگو. جب احرام باندھ لو گے پھر میری شرطیں ہیں, تنکا نہیں توڑ سکتے, مچھر نہیں مار سکتے, جھوٹ نہیں بول سکتے, غیبت نہیں سن سکتے, ورنہ احرام باطل ہو جائے گا. اتنے سارے کام تم نے کرنے ہیں, فیصلہ پھر میں نے کرنا ہے کہ میں نے حج قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا, حج رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. کیا کہنے حسین تیرے کرم کے. حسین نے کہا تو صرف نیت کر, قبول پہلے کروں گا سفر بعد میں کرواؤں. حسین نے کہا تو صرف نیت کر کے میں کربلا آنا چاہتا ہوں, تو نیت کر. حسین کہتے ہیں میں تجھے پہلے گناہوں سے معاف کروں گا. اب سطر سنیں. ایک بندے نے امام سے پوچھا, اس نے کہا مولا ہر عمل کرنے کے بعد قبول ہوتا ہے, نماز پہلے پڑھو بعد میں قبول, روزہ پہلے رکھو بعد میں قبول. خدا نے کوئی عمل پہلے قبولیت میں نہیں لایا, پہلے عمل کرو پھر قبول. یہ کربلا کی واحد زیارت ہے, یہ قبول پہلے عمل بعد میں. عرفان والے بندے صدر سننا, پوری زندگی صدر کا نشہ رکھنا. امام نے فرمایا واحد کائنات میں حسین کی ذری ہے جسے ہاتھ لگانے سے پہلے بدن کا معصوم ہونا ضروری ہے. حسین پہلے گناہوں سے دھوتا ہے, پھر اپنے شہر بلاتا ہے. پھر حسین جب ذری پہ لے کے جاتا ہے تو حسین ایسے کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے باہر آیا. اس لیے کہ گناہگار کے ہاتھ میں طاقت کیا کہ وہ حسین کی ذری پہ ہاتھ ڈال لے. مولا حسین کہتے کہ ہم پہلے اسے گناہوں سے صاف کر دیتے. ایران کا رہنے والا شخص تھا, زیارات کی کتابوں میں یہ واقعہ عام ملتا ہے. ایران کا رہنے والا شخص تھا, اتنا کربلا آیا کہ پھر اس کا کربلا کے بعد دل نہ لگا. ایران سے اپنا سارا کچھ بیچ کے کربلا ہی آ گیا. کربلا شہر میں سکونت اختیار کر لی اور وہیں پہ ایک دکان بنا لی. ایک دن کچھ مہمان ملنے کے لیے آئے تو اس نے مہمان دکان پہ بٹھائے, ملازم کو اٹھا کے کہا کیسے کر, گوشت لے گھر جا, سوجا کو بتا کہ میرے ساتھ چند مہمان آئیں گے, وہ گھر کھانا کھائیں گے. ملازم نے گوشت لیا اور گوشت لے کے وہ چلا گیا. شام کو جب گھر پہنچے تو گھر پہنچ کے اس نے بیوی سے پوچھا کھانا تیار ہے؟ اس کا نہیں. کیوں؟ اس کا کہاں سے آج تو نے گوشت لے کے بھیجا؟ وہ گوشت تو گل ہی نہیں رہا. جب اس نے دیکھا کہ برتن میں ویسے ہی گوشت ویسے کا ویسے پڑا, ویسے ہی اٹھایا اور چل پڑا. دکاندار سے جا کے کہنے لگا کربلا میں غلط سودا بیچ رہا ہے, تجھے ڈر نہیں لگ رہا حسین ابن علی سے؟ کیوں؟ اس نے کہا میرے مہمان آئے تھے, تو نے توہین کروا دی میری.
جو گوشت میں تجھے لے کے گیا کیا وہ کس چیز کا گوشت تھا؟ باسی تھا، ابھی تک تو وہ گوشت پکا ہی نہیں۔ اتنا کہنا تھا دکاندار نے اٹھا دکان سے باہر آ کے حسین کے حرم کی طرف ہاتھ کر کہا میرا حسین ضامن ہے، میں نے دھوکہ نہیں کیا۔ جب اس نے کہا نا حسین ضامن ہے، چپ ہو گیا، واپس حسین کی زری پہ آیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے حسین کی زری پہ بیٹھ گیا، آنکھیں بند ہو گئی، خواب میں حسین ابن علی آئے، فرمایا دکاندار سے جا کے معافی مانگ، تو نے کربلا میں اس کے ساتھ لہجہ سخت رکھا ہے، تجھے نہیں پتا کہ حسین کربلا میں کسی کو اونچا بولتا برداشت نہیں کرتا۔ اس کا مولا دھوکہ کیا اس نے میرے ساتھ، امام نے دھوکہ نہیں کیا، جس ملازم کو تو نے گوشت دیا تھا وہ گوشت لے کے میرے حرم سے ہو کے گزرا تھا، اور جو گوشت میرے حرم سے گزر جائے اس پہ آگ اثر نہیں کرتی۔ جانور کا گوشت حسین کے حرم سے گزر جائے تو اس پہ آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حسین فرماتے جو وجود میرے شہر میں آئے اس پہ آتش جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ کربلا زیارت کا مطلب صرف ذری دیکھنا نہیں، حسین کو ملنا ہے۔ اگر کوئی جائے اور جا کے کہے کہ یہ حسین کا حرم، وہ سرکار عباس کا حرم، یہ ذری نہیں، پھر وہ زیارت نہیں۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا میں شمر بھی حسین کو دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے حر نے دیکھا، حر کے پاس معرفت تھی، حسین کے قاتل کے پاس معرفت نہیں تھی۔ حسین کہتے میرے شہر آؤ تو پھر معرفت کے ساتھ آؤ۔ کتاب میں جملے نہ پڑے ہوتے تو عقیل شاہ بادشاہ حسین کی قسم میں کبھی عقیل شاہ ممبر پہ نہ پڑتا۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ جب میرا زائر مجھے ملنے کے لیے کربلا میں آتا ہے، حسین فرماتے ہیں اس کا سب سے پہلے استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر عباس کھڑا ہوتا ہے۔ ابو الفضل العباس کہتے ہیں کہ حسین نے مجھے بھیجا ہے کہ میرا ایک مہمان آ رہا ہے، ہر آنکھ برس رہی ہے، میری دل سے دعا ہے اس روحانی ماحول میں اللہ ہر کسی کو کربلا بلائے، میرا بادشاہ حسین ہر کسی کو کربلا بلائے، کوئی ایسا نہ ہو کہ جو مانے حسین کو حسین کا شہر نہ دیکھے۔ ایک بار زندگی میں کربلا ضرور جانا۔ واقعات اتنے ہیں کہ میں پڑھتا چلا جاؤں میری آنکھوں کے سامنے یوں واقعات گزرتے چلے جا رہے ہیں، رات بیت جائے۔ وہ جس گنہگار کو حسین مولا امیر المومنین نے کہا تھا اسے میرے شہر میں دفن نہ ہونے دینا، اور پھر اگلی رات علی نے مجاوروں سے کہا تھا وہ جنازہ آ رہا ہے اس کا استقبال کرو، مجاوروں نے کہا مولا کل آپ نے کہا تھا کہ اسے دفن نہیں ہونے دینا وادی السلام میں، آج کہہ رہے ہیں کہ اس کا شہر کے باہر جا کے استقبال کرو۔ علی کی آواز آئی یہ بہت گنہگار تھا، یہ شہر میرے دفن ہو کے اپنی بخشش چاہتا تھا، میں علی سے اپنے شہر میں دفن ہوتے برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو مولا مرنے کے بعد کیا نیکی کی اس نے جو آپ نے معاف کر دیا؟ فرمایا مرنے کے بعد نیکی نہیں کی، صرف یہ ہوا کہ جب اس کے ورثہ اس کا جنازہ لے کے نجف کی طرف آ رہے تھے تو رستے میں طوفان آ گیا، کربلا کی مٹی اس کے کفن پہ پڑ گئی ہے۔ میرے حسین کے شہر کی مٹی طوفان کے ساتھ اڑتی ہوئی اس کے کفن پہ پڑ گئی، اس کے کفن پہ کربلا کی خاک کا پڑنا تھا، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اب جاؤ اس کا استقبال کرو، اس کے کفن پہ کربلا کی مٹی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کے کفن میں سجدہ گاہ رکھتے ہیں تاکہ حسین کے شہر کی یاد اس کے کفن میں ساتھ جائے۔ ایک بار کربلا ضرور جاؤ تاکہ 70 قدم پہ وہ مقام دیکھو جہاں بہن دیکھتی رہی ہے اور بھائی ذبح ہوتا رہا ہے۔ سادات و مومنین سے معافی مانگ کے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم شاہ جی آپ جائیں گے، کربلا اتنا سن کے نہیں رلاتی جتنا کربلا دیکھ کے رلاتی۔ ساری زندگی بھی ذاکروں سے کربلا سنو، ویسے نہیں تڑپو گے، جب جا کے دیکھو گے نا پھر تڑپو گے۔ ابھی تک بہت سے گوشے ہیں جو پڑھے ہی نہیں گئے، اب بھی کربلا جائیں نا جی، جو ظاہر بیٹھے میری گواہی دیں گے، نہر القمہ کے ساتھ ایک باغ ہے امام جعفر صادق کا، وہ باغ آج بھی ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے مولا امام جعفر صادق کے باغ سے کھجوریں لے کے آتے ہیں۔ نہر القمہ کے بالکل باہر ایک مسجد ہے، اسے کہتے ہیں مسجد صاحب الزمان، یہ باب سدرہ کے بالکل سامنے یہ مسجد صاحب الزمان ہے، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے، وہاں جاؤ، اس مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ جب بھی میرا 12واں کربلا آتا ہے ہر شب جمعہ تو مولا امام زمان اس مسجد میں پہلے آتے ہیں، یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے یہاں سے ننگے پاؤں ننگے سر پھر اپنے جد حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ شب جمعہ وہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی ہے کہ آج مولا نے اپنے بابا کی زیارت کے لیے آنا۔ یہ ہے پہلی فضیلت۔
اب اس مسجد کی غربت کیا ہے؟ یہاں مسجد بنی کیوں؟ اب کتابوں نے ایک روایت سنائی ہے کہ جب حسین گھوڑے سے گرے تھے تو یہاں گرے تھے. پہلی بار جب حسین نے مرتجز کی زین چھوڑی ہے تو جہاں حسین گرے وہاں اب مسجد صاحب الزمان ہے. مسجد صاحب الزمان سے سیدھا دیکھو تو باب سدرہ، باب سدرہ سے آگے صحن، صحن کے آگے برآمدے، پھر آگے مولا حسین کی زری. اگر یہ ناپا جائے نا تو یہ 1.5 سے 2 کلومیٹر کا سفر ہے. 1.5 سے 2 کلومیٹر سفر ہے مسجد صاحب الزمان سے حسین کی قبر تک. جب میں پہلی بار کربلا گیا تو میں کربلا ساتھ ساتھ سفر نامہ لکھ رہا تھا. 2009 تھا. میں نے لکھا حسین یہاں گرے. اس کے بعد بابا جی میں چل پڑا. میں رستے میں سوچتا آیا گرے وہاں تھے، دفن وہاں کیسے ہوئے؟ حسین کی لاش تو اٹھانے والا ہی کوئی نہیں تھا. اکبر کی لاش حسین نے اٹھائی، عباس کی لاش حسین نے اٹھائی، قاسم کی لاش حسین نے اٹھائی. جب غریب نے گھوڑے کی زین چھوڑی تو حسین کا لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. تو پھر یہ 2 کلومیٹر کا سفر حسین کا کیسے ہوا؟ میں ذہن میں یہ سوال سوچتا آ گیا میرے عقل کام نہ کرے یا وہ روایت ٹھیک نہیں. اگر ذری یہ ہے حسین کی تو گرے وہاں کیسے؟ یہی سوچتا میں امام کے حرم میں داخل ہو گیا. مغربین کی نماز کا وقت تھا، مجھے آج تک یاد ہے. نماز مغربین میں نے جماعت کے ساتھ ادا کی. ادا کرنے کے بعد میں حسین کی زری پہ گیا. میں نے زری پہ جا کر رو کے یہی سوال کیا مولا گرے آپ وہاں تھے، دفن یہاں کس نے کیا؟ روتا میں جتنی دیر زری میں راہ میں باہر نکل آیا، باہر آیا تو ایک سیاہ امامے میں عالم دین زیارت پڑھ رہے تھے. میں ان کے قریب کھڑا ہو گیا. میں رو رہا تھا. انہوں نے زیارت کی کتاب بند کی. میں نے ان سے پوچھا آپ اردو سن لیتے ہیں؟ اس نے کہا میرا تعلق ہندوستان سے ہے. میں نے کہا میں پاکستان کا زائر ہوں، ایک روایت کی تصدیق چاہتا ہوں. اس نے کہا پوچھ. میں نے کہا وہ جو مسجد صاحب الزمان بنی ہے یہ روایت ٹھیک ہے حسین وہاں گرے تھے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. بابا جی میں نے کہا اگر گرے وہاں تھے دفن یہاں کیسے ہوئے؟ یہ منبر ہے، شام کا وقت ہے، مجھے حسین کی قسم اس عالم دین کے یوں میرا آنسو داڑھی میں ہے. اس نے امامہ اتارا، میرا ہاتھ پکڑا، بالکل حسین کی زری کے سامنے جا کر کہا مجھے قبر حسین کی قسم ہے، پوچھ تو نے لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں حسین گرے وہاں تھے. یہاں تک حسین چل کے نہیں آیا، شمر نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا. حسین کو لے کے آیا حسین کی بہن کے خیمے کے سامنے. اس نے اونچی آواز سے کہا اس کی بہن کا خیمہ کہاں؟ جہاں ڈیلہ زینبیہ ہے یہاں سے زینب اٹھی. آواز آئی زلفوں سے ہاتھ نکال. جن زلفوں میں ہاتھ آیا کیا یہ عام زلفیں تھی؟ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو امام حسین علیہ السلام کے گھر میں کنیز رہتی تھی. وہ کنیز کوفے کی رہنے والی تھی. یہ مولا علی کے پاس آئی تھی. اس نے کہا میں شاعرہ ہوں، میں یا علی آپ سے شعر سیکھنا چاہتی ہوں. علی نے فرمایا تو مستور ہے، میں تجھے اپنی شاگردہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا پھر میں تو آپ کے علم سے بہربر ہونا چاہتی تھی، کیا کروں؟ علی نے فرمایا میرے گھر میں میری بیٹی ہے، ہو بہو علی ہے، تو ایسے کر میری شہزادی کی شاگردہ ہو جا. یہ کوفے میں بی بی کی شاگردہ رہی ہے. پھر بی بی جب کوفے سے واپس مدینے آ گئی ہے پھر یہ کوفے میں نہیں رہی، یہ بی بی کے ساتھ ہی آ گئی ہے. یہ مولا کے گھر کی کنیز تھی، اسما اس کا نام تھا. یہ شعر لکھ لیتی تھی. جب 28 رجب کو حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے تو اس نے ایک شعر پڑھا تھا. اس نے کہا مدینے والوں دروازے کھول کے دیکھو توحید کا وارث گھوڑے پہ بیٹھ رہا ہے. اس نے شعر پڑھا. حسین کو اس کا شعر اتنا اچھا لگا، حسین نے اپنے امامے میں سے اپنا ایک بال توڑ کے حسین نے فرمایا فضا اسے کہا تیرے شعر کی قیمت. جو ہی حسین نے بال توڑا تو وہ کنیز دوسرا شعر پڑھنے لگی. زینب کی والد فضا اسے کہا چپ ہو جا. اب حسین نے بال توڑا، زینب سے برداشت نہیں ہوگا، جو بھائی کا ایک بال ٹوٹنا برداشت نہیں کر رہی تھی. کیونکہ یہاں پہ یہ علم کی برآمدگی ہے. میں 4 سطریں پڑھوں گا بادشاہ عباس کی عزت پہ. سیدوں کا مان تھا غازی، جرت کا علم بردار تھا غازی. جتنی دیر عباس زندہ رہا تب تک کربلا میں جنگ رہی. عباس گر گیا پھر کربلا میں ظلم ہوا ہے. زیادہ تفصیلی نہیں پڑھ سکوں گا. بڑے مان سیدوں کو غازی پہ، اتنے مان تھے سیدوں کو غازی پہ. مرزا اتھر لکھنؤ والے لکھتے ہیں کہ جب عباس میدان میں جا رہے تھے حسین پیچھے پیچھے چلے. حسین کی آواز غازی جا رہا ہے؟ ہاں مولا جا رہا ہوں. عباس اپنی تلوار مجھے دے جا. عباس روکا دے تلوار ہی تجھے دے کے جانی ہے، پھر میں نے لڑنا کیسے ہے؟
حسین نے رو کے کہا لڑنے کے لیے نہیں بھیج رہا، پانی لینے کے لیے بھیج رہا ہوں، غازی تلوار دے۔ جب کہا غازی تلوار دے، عباس نے دیکھ کے کہا مولا تلوار مجھے میرے ہاتھ میں رہنے دے، یہ میں وعدہ کرتا ہوں میں لڑوں گا نہیں۔ اتنا کہنا تھا، حسین نے تلوار ہاتھوں پہ لی، ہاتھوں میں لے کے غازی تلوار لے کے جانا چاہتا، یہ پکڑ تلوار، انہیں جتنا مارنا مار، جتنا دوڑانا دوڑا، لیکن میں امام بن کے تجھے بتا رہا ہوں جتنے زخم تو نے شامیوں کو لگانے ہیں بدلے میری زینب نے دینے ہیں، بدلے میری سکینہ نے دینے ہیں۔ عباس تو نے انہیں دوڑانا ہے، انہوں نے اونٹوں کے آگے کبھی سکینہ، کبھی گھوڑوں کے آگے سکینہ۔ عباس نے تلوار ریت پہ پھینکی، روکے گا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، بدلے تیری بہنوں نے دے۔ عباس بدلے دینے ہیں میری بیٹیوں نے۔ جتنے بھی غازی کے نوکر بیٹھے ہو، عباس کی ماں کا ایک بیان پڑھوں اور یہیں پہ علم برآمد ہو جائے۔ جب بشیر گیا تھا نا مدینے، اور اس نے مدینے کی گلیوں میں جا کے کہا مدینے والوں، مدینہ اجڑ گیا، مدینے والے سید لٹ کے واپس آ گئے۔ ایک دروازے کے سامنے سے بشیر گزرا، پردے کے اندر سے آواز آئی بشیر کون مارا گیا؟ بشیر دیکھا تھا بی بی حسین مارا گیا۔ پردہ گھر کا اٹھا، سر سے لے کے پاؤں تک چادر میں لپٹی، جھکی کمر، ہاتھ میں عصا، بشیر کے گھوڑے کے لجام میں ہاتھ ڈال کے کہتی میرے دروازے کے آگے نہ کہ میرا حسین مارا گیا۔ بشیر دیکھا تھا میرا حسین کہنے والی بی بی تو کون ہے؟ روکا دی پردہ کر، میں غازی کی ماں ہوں، غازی کی ماں کا نام آنا تھا۔ بشیر گھوڑے کی زین سے اترا، دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں میں رکھتا، بی بی تجھے تیرے عباس کا پرسہ ہو، بی بی تجھے تیرے غازی کا پرسہ ہو۔ روکا دی ہیں بشیر میرا عباس مارا گیا؟ ہاں بی بی تیرا عباس مارا گیا۔ روکا دی سچ بتا میرے عباس کو مارنے والی فوج کتنی تھی؟ بشیر کہتا بی بی 9 لاکھ نے تیرا غازی گھوڑے سے گرایا۔ روکا دی میں نہیں مانتی، 9 لاکھ سے غازی نہیں گرتا، مجھے بتا جب گھوڑے سے گرا عباس کو زخم کہاں آیا تھا؟ بشیر کہتا بی بی ماتھے پہ گرز لگا تھا۔ روکا دی میرا غازی علی کا شاگرد تھا، جب عباس کے ماتھے پہ گرز لگا عباس نے ہاتھ سے روکا کیوں نہیں؟ بشیر روکا تھا ہاتھ ہوتے تو روکتا، تیرے تو غازی کے بازو کٹ گئے۔ روکا دی اب میں مان گئی، حسین بھی مارا گیا۔ زینب بھی کہا اجرکم اللہ، ایک جملے کی اجازت ہے، حسین بھی مارے گئے، زینب بھی قید ہوئی۔ پہلی بار آئی غازی کی ماں کربلا میں، زیارت کے لیے جائیں، مولا عباس کی زری کے دائیں طرف ایک دروازہ، اس دروازے کی نشانی وہاں ایک موٹی سی زنجیر لٹکی ہوئی، اسے کہتے ہیں باب ام البنین۔ یہ وہی دروازہ ہے جو کھلے تو سیڑھیاں جو اترتی ہیں یہ مولا عباس کی حقیقی قبر پہ جاتی ہیں۔ مولا عباس کے سرداب کو جو رستہ جاتا ہے اس دروازے کو کہتے ہیں باب ام البنین۔ یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت ہدیہ کرتے ہیں، حاجتیں مانگتے ہیں۔ اب مجھ سے پوچھو یہ دروازہ یہاں کیوں بنا؟ جب پہلی بار آئی تھی نا عباس کی ماں کربلا، بی بی اس دروازے پہ آئی، 7 جناب باکر تھے، بی بی ام البنین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، کمر بی بی کی چکی ہوئی تھی، رو کے کہتی ہے باکر مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ باکر کی آواز ہے اماں غازی کی قبر پہ۔ رو کہتی نا باکر میں عباس کو رونے نہیں آئی، میں حسین کو رونے آئی ہوں، مجھے عباس کی قبر پہ نہ لے کے جا، مجھے حسین کی قبر پہ لے کے جا۔ قبر حسین پہ زلزلہ آ گیا، آواز ہے اماں پہلے عباس کو مل گیا۔ اتنا کہنا تھا، بی بی نے کہا اچھا باکر پھر مجھے بتا میرے غازی کی قبر کہاں ہے؟ جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا۔ جناب باکر نے بی بی ام البنین کا ہاتھ پکڑا، روکے گا دادی یہ ہے غازی کی قبر۔ اتنا کہنا تھا، بی بی ام البنین نے ہاتھ مارے، روکے گا دی باکر میں نے تجھے کہا تھا مجھے عباس کی قبر پہ لے آ، تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے آیا ہے۔ اتنا کہنا تھا باکر کی یہ عباس کی قبر ہے، روکلی میرے عباس کا قبر اونچا تھا، یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ باکر روکلا جتنا ملا اتنا لے آیا۔ پہنچنے سے پہلے غازی کی لاش تقسیم کر دے۔